والے رنگ استعمال ہوئے تھے۔ وہاں روشنی تیز تھی لیکن اس انداز میں کہ اس کا اثر دوسرے حصے پر بالکل نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ حال بلا شبہ ڈیزائننگ اور انٹیریئر ڈیکوریشن کا شاہکار تھا۔ اس کی منصوبہ بندی یقیناً کسی بین الاقوامی قسم کی کمپنی نے کی ہوگی۔ یہاں مخصوص سفید یونیفارم میں تربیت یافتہ بیرے اور اٹینڈنٹ تھے جو اتنی خاموشی سے حرکت کر رہے تھے کہ ان پر روبوٹ کا گمان ہوتا تھا۔ ہال میں اکثر جگہوں پر لوگ موجود تھے لیکن یہ اس کی وسعت اور سجاوٹ کا کمال تھا کہ ہال ویران اور سنسان لگ رہا تھا۔ پوشیدہ قسم کے اسپیکر سے اتنی مدھم موسیقی خارج ہو رہی تھی کہ اسے کان لگا کر ہی سنا جا سکتا تھا۔ اس کی دلکشی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ اوپر بجنے والے میوزک اور اس موسیقی میں وہی فرق تھا جو شیر کی دھاڑ اور کوئل کی کوک میں ہوتا ہے۔ جان گرے مجھے لے کر تاریخ حصے کی طرف بڑھا۔ ایک گوشے میں گھوڑے کی نال کی شکل میں صوفہ سیٹ تھا جس کے درمیان میں نصف دائرہ نما میز تھی۔ میز پر کئی اقسام کی شراب کی بوتلیں، بیئر کے ڈبے اور پانی ما جام پہلے سے موجود تھا۔ اس کے باوجود آپ کو کسی اور شے کی خواہش ہو تو آپ بہرے سے کہہ سکتے تھے۔ میز پر پھلوں سے بھری ایک ٹوکری بھی رکھی تھی۔ اس کے ساتھ اناناس کے کٹے ہوئے نفیس ٹکڑے رکھے تھے۔ کیا پیو گے؟ جان گرے نے اپنے لیے جام بناتے ہوئے کہا۔ سادہ پانی، میں نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا۔ ویسے تم چاہو تو کافی منگوا لو۔ اس نے ہاتھ اوپر کیا ہی تھا کہ الادین کے چراغ کے جن کی طرف ایک ویٹر آ موجود ہوا۔ یس سر، ایک کافی لاؤ، جان گرے نے اسے آرڈر دیا۔ ویٹر نے سر جھکایا اور خاموشی سے چلا گیا۔ مجھے یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ اس نے گھونٹ لیا اور ہونٹ صاف کرتے ہوئے بولا، ابھی تو میں تمہیں یہاں سے روشناس کرا رہا ہوں۔ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ ہاں مقصد تو ہے، اس نے اعتراف کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے لیے کام کرو۔ یعنی قزاقوں کے لیے؟ وہ ہنسا۔ قزاق؟ یہ تو صرف سامنے کا ایک پہلو ہے، ہمارے مقاصد اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہیں۔ کیا تم قزاقی کر کے بھوکوں کا پیٹ بھرنے جیسا کوئی کام کر رہے ہو؟ اس قسم کے کردار ہمارے یہاں بھی ملتے تھے۔ ایک ڈاکو تھا سلطانہ، وہ بھی ڈاکے مار کر غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ نہیں، وہ ہنسا، ہمارا مقصد اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ ہم سرے سے غربت کا خاتمہ چاہ رہے ہیں۔ ایسی باتیں تو ہمارے قرآن بھی کرتے ہیں، میں نے منہ بنا کر کہا۔ غربت کے بجائے غریبوں کا ہی خاتمہ ہوتا رہتا ہے۔ کہیں تم لوگ اس قسم کے منصوبے پر تو کام نہیں کر رہے ہو؟ ایک لمحے کو وہ شدت سے سنجیدہ نظر آیا لیکن دوسرے ہی لمحے ہنس دیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ رہو گے تو رفتہ رفتہ ہمارے مقاصد سمجھ جاؤ گے۔ ان کے مقاصد تو مجھے سمجھے بغیر بھی نیک نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن یہ بات میں نے منہ سے نہیں بولی۔ میں جانتا ہوں کہ منہ بند رکھ کر انسان بہت سارے مصائب سے بچ سکتا ہے۔ بعض اوقات الفاظ انسان کو ناقابل بیان دشواریوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کیسے سمجھ پاؤں گا؟ میں تو تمہارا قیدی ہوں۔ کل سے تم آزاد ہو میری ضمانت پر، لیکن اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی میں بھی تمہیں سزا سے نہیں بچا سکوں گا۔ تمہاری ضمانت؟ میں ہنس دیا۔ تمہاری ضمانت میری پشت پر 3 لکیروں کی صورت میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے بتایا کہ ڈیر ڈان نے جیل میں ہمارا استقبال کیسے کیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں گھرا کر کہا، میں اسے دیکھ لوں گا۔ فی الوقت تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایسا نہ ہو بوقت رخصتی بھی کچھ ایسا ہی سلوک ہو۔ اس نے اپنی جیب سے ایک موبائل فون نکال کر نمبر ملائے۔ میں جان گرے بات کر رہا ہوں۔ میں نے تمہارے پاس جو آدمی بھیجے تھے، تم نے ان پر تشدد کیوں کیا؟ دوسری طرف یقیناً ڈیر ڈان تھا۔ ڈیر ڈان نے کیا جواب دیا میں نہیں سن سکا تھا، لیکن اسے سن کر جان گرے کا منہ بالکل ہی لال ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، تمہیں کونسل کے سامنے جواب دینا پڑے گا، تم نے اختیارات کو چیلنج کیا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے موبائل فون بند کر دیا۔ ڈیر ڈان اچھا شخص نہیں ہے تمہارے مقابلے میں نے اسے اکسایا۔ یہ خود کو بہت کچھ سمجھنے لگا ہے۔ جان گرے کے انداز میں حقارت تھی۔ میرے سامنے اس کی حیثیت چونٹی سے زیادہ نہیں ہے۔ اٹھو، میں تمہیں کچھ اور دکھاؤں۔ وہ مجھے لے کر ایک بار پھر لفٹ کی طرف آیا۔ بیچارہ ویٹر جو کافی لا رہا تھا ٹرے لے کر الٹے قدموں لوٹ گیا۔ لفٹ مزید نیچے گئی تھی۔ اس جگہ کتنے لیول ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بے شمار، اس نے کہا اور ہم لفٹ سے باہر آ گئے۔ آج ذرا اسپیشل شو ہے۔ شو کے نام پر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ نائٹ کلبوں میں اسپیشل شو کے نام پر عام طور پر ابلیس کو شرما دینے والی حرکتیں ہوتی ہیں۔ ان میں اسٹیپ ٹیسٹ سے لے کر لائیو سیکس شو تک سب شامل ہوتے ہیں، لیکن میرا اندازہ غلط تھا۔ ہم جس حال میں داخل ہوئے اس کی وسعت دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ یہ ہال کمرہ کم از کم 50 گز لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا۔ اس کے وسط میں ذرا گہرائی میں 20 گز دائرے کا ایک خالی حصہ تھا، جیسا کہ عام طور سے اکھاڑوں میں ہوتا ہے۔ اس کے چاروں طرف قطار میں نشستیں لگی تھیں۔ ہم جس جگہ داخل ہوئے یہ حصہ VIP باکس پر مشتمل تھا۔ شیشے کے ایسے باکس تھے جن میں 4-5 افراد آرام سے بیٹھ سکتے تھے اور ان میں ہر سہولت میسر تھی۔ باقی نشستیں بھی کھلی ہوئی اور آرام دہ تھیں۔ نشستوں والا حصہ وسط کے دائرے سے تقریباً 5 فٹ بلند تھا۔ کیا یہ رنگ ہے؟ جان گرے نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں مقابلے ہوتے ہیں، یعنی کشتی وغیرہ؟ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ تم کہہ سکتے ہو، ویسے اس حصے کو سیزر ہال کہا جاتا ہے۔
میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ رومی جرنیل سیزر اس قسم کے مقابلے کرانے کا شوقین تھا، جس میں انسان انسانوں اور جانوروں سے لڑا کرتے تھے۔ یہ مقابلے خون ریز ہوا کرتے تھے اور بہت کم لوگ ان اکھاڑوں سے واپس زندہ آیا کرتے تھے۔ جان گرے مجھے لے کر اگلی قطار میں واقع بوتھ میں آیا تھا۔ شیشے کا دروازہ کھول کر ہم اندر آئے، جہاں ایئر کنڈیشن کی خنکی کے ساتھ ایئر فریشنر کی مہک رچی ہوئی تھی۔ اندر صوفہ نما نشستیں تھیں۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ دو سر تاپا بنی سوری قیامتیں اندر داخل ہوئیں۔ یہ یورشین گرل تھی، جن کے حسن کے جلووں میں یورپ کی خیرگی اور مشرق کی کشش شامل تھی۔ ہائے جان، ایک لڑکی نے لہک کر کہا اور اس سے لپٹ گئی۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔